ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، صدق اللہ العظیم۔ انتیسواں پارہ چل رہا ہے۔ 29واں پارے میں سورۃ الجن پچھلے تقریباً 2 یا 3 ہفتوں سے چل رہا ہے۔ اس سورے کا جو پہلا رکوع تھا وہ الحمدللہ مکمل ہو چکا، جس میں جنات نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن سنا تھا، اس کی رپورٹ اپنے سردار کو پیش کیے تھے۔ وہی رپورٹ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے سورے کی شکل میں نازل کیے ہیں۔ قرآن سن کر جنات کا کیا اثر تھا، وہ باتیں اس سورے کے اندر پہلے رکوع میں بیان کی گئی۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ یہ بتائے کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ نہ ہو۔ تو سجدہ بولے تو صرف سجدہ ہی نہیں ہے، سجدے سے مراد نماز ہے۔ نماز بھی اللہ کے لیے، سجدہ بھی اللہ کے لیے، اور ہر عبادت بھی اللہ کے لیے۔ یا پھر مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں، مسجدوں میں دنیا کی باتیں کرنا یا مسجد میں کسی اور کو پکارنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس سے آخر والی آیت میں یہ بتائے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے درمیانی زمانے میں، یعنی نبی بننے کے 5-6 سال میں، اس وقت جب لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو مکے کے جو مشرک تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا ٹوٹ پڑنا چاہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہتے تھے، اس طریقے سے جو ہے آپ پر ٹوٹ پڑنے کا ارادہ کرتے تھے۔ یہ بات بھی جو ہے بتائی گئی ہے۔ اب جو رکوع پڑھا جا رہا ہے، اس رکوع میں اللہ تعالی نبی علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ صاف لفظوں میں کہہ دو کہ میں خود اپنے اللہ کو بلاتا ہوں، اپنے اللہ کو پکارتا ہوں، اور میں اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یعنی جو دعوت میں دوسروں کو دیتا ہوں اس پر میں خود بھی عمل کرتا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، انما ادعو، اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں بلاتا ہوں، ربی، میرے رب کو، میرے اللہ کو۔ میں تو صرف اپنے اللہ کو بلاتا ہوں، اپنے رب کو پکارتا ہوں، ولا اشرک به احدا، اور میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو اللہ کو ماننے میں 2 چیزوں کا دخل ہے۔ ایک تو غیر اللہ کا دل سے یقین نکال دے اور اللہ کو دل میں بٹھا لے۔ ایمان 2 چیزوں کا نام ہے، اللہ کی محبت پیدا کرنا اور غیر اللہ کو دل سے نکالنا۔ اگر اللہ کے لیے بھی دل میں جگہ ہے، غیر کے لیے بھی دل میں جگہ ہے، تو یہ ایمان نہیں ہے۔ آج بہت سے غیر مسلم ایسے آپ کو مل جائیں گے جو اللہ کو مانتے ہیں، دیوڑ اناڑو بول کے بولتے، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اور بلکہ کون تو بھی مسلمان دکھا تو مسلمان کی عزت کرتے ہیں، داڑھی ٹوپے والی کی عزت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں بھی ہے کہ اللہ ہے۔ تو اللہ ہے بول کر مان لینا ہی صرف ایمان نہیں ہے۔ یہاں اللہ کے نبی 2 باتیں بتا رہے ہیں۔ ایک تو میں اللہ ہی کو پکارتا ہوں، اللہ ہی سے دعا مانگتا ہوں، دوسری بات میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو اللہ کو ایک ماننا اور غیر اللہ کی نفی کرنا، یہی 2 باتیں ہم کو کلمے میں سکھائے، لا الہ الا اللہ۔ پہلے یہ اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ کوئی معبود نہیں، پہلے دل سے گندگی کو نکال دو۔ اگر تمہارے دل میں کسی جو ہے کے بارے میں یہ یقین ہو کہ فلاں میرا خدا ہے، فلاں مجھے پالتا ہے، فلاں رزق دیتا ہے، فلاں موت دے سکتا ہے، ایسا اگر اللہ کے علاوہ کسی کے بارے میں تمہارے دل میں یقین ہو
تو نکال دو پہلے اس کو، پہلے خالی کرو برتن کو، پھر اس میں اللہ کو بٹھاؤ. تو دونوں چیزوں کا نام ہے. اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حدیث میں فرماتے ہیں کہ من احب للہ وابغض للہ، جو محبت کرے تو اللہ کے لیے اور جو دشمنی کرے تو اللہ کے لیے. محبت بھی ہماری اللہ کے لیے ہو اور کسی سے دشمنی بھی ہماری اللہ کے لیے ہو. تو یہ جو ہے بہت اہم بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ پر ایمان لانا صرف اللہ کو ماننا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کے علاوہ کسی کو ہرگز شریک نہیں ماننا. شرک دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے شرک جلی اور ایک ہے شرک خفی. بڑا شرک کا مطلب یہ ہے کہ ہم باقاعدہ اگر کوئی آدمی یہ مانتا ہے کہ اللہ کے علاوہ فلاں سوامی بھی ہے یا اللہ کے علاوہ فلاں پیر یا ولی بھی ہیں جو اولاد دے سکتے ہیں، جو مجھے مصیبت سے نکال سکتے ہیں، اگر اللہ کے برابر ان کو اختیار دیتا ہے یا ان کے لیے ایسی کوئی صفت ثابت کرتا ہے جو صرف اللہ کے لیے ہے، یا تو کسی کو ٹوٹل خدا بول دیا کہ اللہ خدا نہیں یہ خدا ہے، یا پھر اللہ کو مانتے ہوئے کوئی کام ایسا جو صرف اللہ کر سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا، وہ کام غیر کے لیے ثابت کرتا ہے. مثال کے طور پر اولاد دینا، یہ اللہ کی جو ہے مرضی ہے، اللہ جسے چاہے اولاد دیتے ہیں، جسے چاہے بے اولاد کرتے ہیں. اس کا ذکر اللہ فرماتے ہیں یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. تو اللہ جسے چاہے لڑکے دیتے ہیں، جسے چاہے لڑکیاں دیتے ہیں، جسے چاہے دونوں دیتے ہیں، جسے چاہے بانجھ بنا دیتے ہیں. یہ بات اللہ فرما رہے ہیں. تو اگر کوئی یہ یقین رکھتے ہیں کہ فلاں درگاہ کے جو ولی ہیں، فلاں درگاہ کے جو صاحب ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اولاد دے سکتے ہیں، تو یہ بھی شرک ہے. مشرک بننے کے لیے آدمی کو پورے اسلام کا انکار کرنا ضروری نہیں ہے. اگر اسلام میں مثلا 100 باتوں کو ماننے کو کہا گیا، 100 باتوں میں سے ایک کا بھی انکار کر دیا تو آدمی کا ایمان ختم ہو گیا. 100 باتوں کو ماننے کے لیے کہا گیا، ان میں سے ایک بات کا بھی انکار کر دیا تو ایمان چلا گیا. مثال کے طور پر نماز کو ماننا ہے، روزے کو ماننا ہے، زکوٰۃ کو ماننا ہے، اور فرشتوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، پیغمبروں کو ماننا، قیامت کو ماننا، جنت جہنم کو ماننا وغیرہ، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. اگر کوئی آدمی یہ سب مانتا ہے لیکن اللہ کے نبی کو آخری پیغمبر نہیں مانتا، یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کے بعد بھی کوئی اور نبی آ سکتے ہیں، تو ان سب نمازیں پڑھ کر، سارے روزے رکھ کر، ساری عبادتیں کر کر، قرآن کی تلاوت کر کر جو بھی وہ نیک کام کر رہا ہے اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان لانے کے لیے 100% ایمان میں داخل ہونا ضروری ہے، لیکن ایمان سے نکلنے کے لیے ہر چیز کا انکار کرنا ضروری نہیں ہے. کسی ایک چیز کا جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو، جس کا عقیدہ اسلام میں رکھا جاتا ہو، ایک چیز کا انکار کر دینے سے بھی آدمی کیا ہو جاتا؟ کافر ہو جاتا. اسلام میں عقیدہ بیان کیا گیا کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، یہ عقیدہ بیان کرے ہیں. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دیے تھے، پھانسی پہ چڑھا دیے تھے، اب وہ قیامت کے قریب نہیں آئیں گے، تو یہ آدمی کافر ہے. حالانکہ انہیں سارے کام کر رہا، مسلمان ہونے کے جتنے کام ہیں وہ سارے کام کر رہا، داڑھی ٹوپی رکھا ہوا ہے، سارے کام کر رہا، لیکن ایک نہیں مان رہا، تو ایسا آدمی مسلمان نہیں ہوتا. تو مسلمان ہونے کے لیے کچھ چیزوں کو ماننا ضروری ہے، کچھ چیزوں کا انکار کرنا بھی ضروری ہے. مسلمان ہونے کے لیے کچھ چیزوں کو ماننا ہے، اللہ کو ماننا ہے، پیغمبروں کو ماننا ہے، کتاب کو ماننا ہے، قیامت کو ماننا، جنت کو ماننا، جہنم کو ماننا، قرآن کو ماننا، یہ سب کو ماننا ہے. اور کچھ چیزوں کو نہیں ماننا، مثال کے طور پر اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، شریک کو نہیں ماننا، اللہ اکیلے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو نہیں بھی ماننا ہے. سمجھے؟ اللہ کے اندر عیب ہے، اس کو نہیں ماننا. اللہ کی بیوی ہے، اس کو نہیں ماننا. اللہ کے بچے ہیں، اس کو نہیں ماننا. اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس کو نہیں ماننا. تو جیسے کچھ چیزوں کے ماننے کا نام اسلام ہے، کچھ چیزوں کے نہ ماننے کا نام بھی کیا ہے؟ اسلام ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہے ہیں قل، اے نبی آپ بول دو، انما ادعو ربی، میں تو صرف اپنے رب کو بلاتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا.
صرف اللہ ہی کو بلاتا ہوں, اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کرتا. میں بتا یہ رہا تھا کہ شرک دو طرح کا ہے, ایک سے ایک بڑا شرک اور ایک ہے شرک خفی. ہم بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں جس سے آدمی ایمان سے باہر تو نہیں نکلتا, لیکن وہ کام بھی کم درجے کے نہیں ہیں. آج بہت سارے کاموں میں انسان کیا کرتا ہے, یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہی چیز میرے لیے ذریعہ ہے. دکان میں, تجارت میں اتنا لگ گئے کہ اب گویا یہ یقین بن گیا کہ دکان نہیں تو میرا روزی روٹی کا مسئلہ ہی نہیں ہے. اسباب کو اختیار کرنا ہے, لیکن اسباب کو ارباب نہیں بنانا, اسباب کو خدا نہیں بنا لینا. جو ہم سبب اختیار کر رہے ہیں کمانے کے لیے, دکان سبب ہے, مزدوری سبب ہے یا نوکری سبب ہے, تو یہ سبب اختیار کرنا چاہیے, لیکن یقین کس پر رکھنا؟ اللہ کی ذات پر رکھنا. آج جو ہے لوگ اس سلسلے میں بڑی غفلت میں ہیں. اللہ کو ایک مانتے ہیں مگر انہیں ذرہ بھی ڈرا تو ڈر جاتے. کسی کی طرف سے دھمکی آ گئی کہ میں تمہارے کو ایسا کر ڈالتا ہوں, ویسا کر ڈالتا ہوں, مسلمانوں کو کاٹ ڈالتا ہوں, مسلمانوں کی مسجدیں گرا ڈالتا ہوں, یہ کرتا ہوں, وہ کرتا ہوں, بولتا ہوں, دل میں ڈر بڑھ گیا اس کا. جبکہ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں, ڈرنا کس سے ہے؟ صرف اللہ سے ہے. پھر ایک ایسا مسلمان ہے جو اللہ کے علاوہ سے بھی ڈر رہا ہے. فطری طور پر ڈرنا الگ بات ہے, اور کسی کو کچھ کرتا سمجھنا اور اس کو کچھ اختیار والا سمجھنا یہ الگ بات ہے. تو اس لیے آدمی اپنے ایمان کو بالکل جو ہے صاف ستھرا رکھے, ہر قسم کے غلط کاموں سے اپنے ایمان کو بچائے. حضرت مولانا یوسف جی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہمارے استاذ محترم جو ہے سبق میں واقعہ بتائے تھے کہ ایک آدمی جو ہے چلے میں جا کر آیا, آنے کے بعد حضرت اس سے کارگزاری لیے, کیا سیکھے آپ 40 دن میں؟ تو وہ آدمی بولا کہ میں الحمدللہ 6 نمبر سیکھ لیا. تو حضرت بولے اچھا ماشاءاللہ 40 دن میں 6 نمبر سیکھ لیے, میں پوری زندگی لگا کے پہلا نمبر نہیں سیکھ سکا ابھی بول کے. یعنی جو ایمان جیسا مضبوط ہونا چاہیے, جس طرح سے اللہ کی ذات پر پورا پورا یقین ہونا چاہیے, باہر کی کسی چیز سے اثر نہیں لینا, ابھی تک میرے دل کی وہ حالت نہیں بنی. آپ ماشاءاللہ 40 دن میں کیا کر لیے, 6 نمبر سیکھ لیے. تو ایسا جو ہے آدمی کا حال نہیں ہونا چاہیے. پوری طرح سے اللہ کی ذات پر آدمی یقین رکھے. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. یہاں ایک سوال کا جواب اللہ دے رہے ہیں کہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ چلو فلاں بت, فلاں مورتی وہ اللہ کے شریک نہیں ہے, لیکن نبی کا بڑا مقام ہے قرآن میں. اللہ کے بعد کس کا مقام ہے؟ نبی علیہ السلام کا. کلمے میں اللہ کے بعد کس کا نام دے رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. اذان میں اللہ کے ساتھ کس کا نام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ کیا کیے, اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو ملا دیے. اب قرآن بول رہا نبی کا مقام یہ ہے, نبی کے نام کی اللہ قسمیں کھا رہا ہے, تو فلاں بت, فلاں مورتی, فلاں پیر, فلاں ولی, انہوں سب چھوڑ ڈالو. نبی تو اللہ کے برابر ہو سکتے کیا؟ ارے اللہ کے اتنے پسندیدہ ہے نا بھائی. نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ کو چھوڑ کر نبی اوپن اپنے اون سے کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکتے نہیں پہنچا سکتے. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. مجھے میرے بارے میں یہ ہرگز مت گمان کرنا کہ میں اللہ کا محبوب ہوں, اللہ کا پیغمبر ہوں, آخری نبی ہوں, تمام نبیوں میں میرا مقام بڑا ہے, اللہ کے بعد اللہ نے مجھے اپنا درجہ, اللہ کے بعد اللہ نے مجھے جو ہے مقام دیا ہے. یہ سب کچھ اپنی جگہ, مگر میں ہوں بندہ. پھر بھی میں کیا ہوں؟ بندہ, عبداللہ ہوں, اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کے برابر نہیں ہوں. یہ چیز وہ ہے جس میں ہم لوگ بیلنس کھو دیتے. یا تو آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کریں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عام آدمی کے جیسا دکھائیں گے. یا پھر ایسے لوگ آپ کو ملیں گے امت میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعریف کر رہے ہیں, اتنی تعریف کر رہے ہیں کہ اللہ نعوذ باللہ اللہ کے برابر قرار دے دیے. عرش پر تھا جو خدا بن کر, فرش پر آیا مصطفیٰ بن کر. کہتے شعر پڑھتے ہیں, عرش پر تھا جو خدا بن کر, فرش پر آیا مصطفیٰ بن کر. استغفر اللہ. کیا مطلب اس کا؟ یعنی اللہ جو عرش پر تھا خدا بن کر تھا, وہی اللہ زمین پہ اتر, فرش پر اتر آیا کیا بن کر؟ مصطفیٰ بن کر. نعوذ باللہ, ایمان گیا آدمی کا. تو نبی کی محبت میں, نبی کی تعریف کرنے میں اتنا زیادہ غلو کر دیے کہ نبی کو کس کا مقام دے دیے؟
اللہ کا مقام دے دیے. تو نہ نبی کو اللہ کا مقام دینا ہے، نہ نبی کو عام انسان کہنا ہے، نہ نبی کو عام انسان کہنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نبی کو عام انسانوں سے بہت بڑی فضیلتیں دی ہیں، مگر یہ سب فضیلتوں کے باوجود وہ اللہ کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتے، وہ اللہ کے بندے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ اس کا ذکر فرمائے ہیں، کیونکہ یہ وہ بات تھی جہاں پچھلی امتیں بیلنس کھو گئی. موسیٰ علیہ السلام کی امت کو دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کی امت اپنے نبی کی اتنی دشمن کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے پیچھے پڑ گئے. موسیٰ علیہ السلام کو ستاتے تھے، اتنا ستاتے تھے کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ انہی کا واقعہ قرآن میں بیان کرے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا. اور ادھر دوسرے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کی امت ان کی اتنی زیادہ عاشق بن گئی کہ ان کو اللہ کا بیٹا بول دی. تو نہ ہم کو غیر المغضوب علیہم میں بننا ہے یہودی، نہ ولا الضالین میں عیسائی بننا ہے. دونوں کے بیچ میں اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا، جو نہ نبی کو خدا بناتا ہو نہ نبی کو عام انسان بناتا ہو، بلکہ نبی کو نبی کا مقام دے اور خدا کو خدا کا مقام دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے نبی آپ کہہ دیجئے انی لا املک، میں اختیار نہیں رکھتا، لکم تمہارے لیے، ضرن کسی بھی نقصان کا، ولا رشدا اور نہ کسی بھی رہنمائی کا، ہدایت کا. یعنی نبی سے اللہ نبی کی زبان سے کہلوارے. یہ آیت تو قرآن کی ہے لیکن کہلوارے کون؟ اللہ. خود نبی اپنی زبان سے گویا امت سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے امتیوں، میں تم کو کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا. نفع نقصان پہنچانے والے صرف کون ہیں؟ اللہ ہیں. تو ان ارادنی اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وان يمسسك بخير فلا کاشف فهو على كل شيء قدیر. اللہ اگر بھلائی پہنچانا چاہ رہے اللہ ہی پہنچا سکتے ہیں. اللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہ رہے پوری دنیا مل کر اس کو نقصان سے بچانا چاہے بچا نہیں سکتی. یہ وہ عقیدہ ہے جو ٹھوس عقیدہ ہے. اس عقیدے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان چھوڑا تھا. آج اس عقیدے کے اندر ہماری بڑی کمزوری آ گئی. آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم عقیدوں میں بڑے کمزور ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم لوگ جو ہے رسم و رواج کر جاتے ہیں، نئی سو خیالات میں وہم میں جو ہے مبتلا ہو جاتے ہیں اور اللہ کی ذات پر ایمان ہمارا ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا مالک ہوں نہ کسی نفع کا مالک ہوں. ہدایت بھی میں تم کو نہیں دے سکتا، نہ تم کو میں گمراہ کر سکتا ہوں. ہدایت اور گمراہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ جو ہے صاف ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر میں تم کو ہدایت دینا چاہوں نہیں دے سکتا، اس لیے کہ ہدایت دینا صرف اللہ کے اختیار میں ہے، نفع دینا بھی اللہ کے اختیار میں ہے، نقصان دینا بھی اللہ کے اختیار میں ہے. تو اللہ کا اختیار اتنا بڑا ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، نعوذ باللہ ہدایت کیا نہیں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو یہ سراسر غلط بات ہے. ہدایت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نبیوں کو واسطہ بناتے تھے کس کا؟ امت تک پہنچنے کا. ہدایت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ اسی ہدایت کو پھیلانے کے لیے نبیوں کو واسطہ بناتے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہدایت کس کے ہاتھ میں آ گئی؟ پیغمبروں کے ہاتھ میں آ گئی، رسولوں کے ہاتھ میں آ گئی. ہرگز یہ نہیں ہے. تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی رہنمائی اور ہدایت کا جو ہے اختیار رکھتا ہوں. اچھا چلو نبی تو اختیار نہیں رکھتے، کوئی اور تو ہو سکتا ہے کیا؟ نہ کوئی بت، نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی تو ایسا ہوگا جو اللہ کے جو ہے نقصان سے ہم کو بچا سکے، اللہ سے ہم کو جو ہے اللہ کے عذاب سے ہم کو بچا سکے ہے؟ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد. ارے تم کو کوئی اور کیا بچائے، مجھے خود اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ تعالیٰ نبی کی زبان سے کہلوا رہے ہیں. اب اوپر کی آیت میں کیا بتائے تھے؟ میں تم کو نفع نہیں پہنچا سکتا، میں تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ بات آئی تھی. اب کیا بول رہے ہیں؟ مجھے اگر اللہ نقصان پہنچانا چاہے تو مجھے کوئی اور نہیں بچا سکتا سوائے اللہ کے. جب نبی کو اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں بچا سکتا تو کیا کوئی نبی کے علاوہ کسی انسان کو بچا سکتا ہے؟
بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکتا. لیکن مسلمانوں کے عقیدے کیسے ہیں؟ جہاں جہاں ایمان کی محنت نہیں ہوتی ہے وہاں اللہ معاف فرمائے بڑا برا حال ہے. وہاں پر لوگ جو ہے ولیوں کے اور جو ہے بزرگوں کی قبروں پر سجدہ کر رہے ہیں، جس سجدے کو اللہ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، سجدہ تو صرف اللہ کا حق ہے، جو حق صرف اللہ کا تھا وہ حق اٹھا کر ایک ولی کو دے دیے، ایک بزرگ کو دے دیے. اور حد تو یہ ہے کہ یہ پتہ بھی نہیں کہ اس کے اندر کوئی ولی سو رہے ہیں یا نہیں سو رہے ہیں. بہت سارے مزارات ایسے ہیں جو زمانے سے چلی آ رہی ہیں، ان کا کوئی اتا پتہ نہیں اس میں کون ہے کون نہیں. وہ خود ولی اپنی زندگی میں کس کی عبادت کرتے تھے؟ اللہ کی عبادت کرتے تھے، انہوں اللہ کی نماز پڑھتے تھے، اسی لیے تو وہ ان کو ولی مانے. اور اب کیا ہوا؟ ہماری امت کا جو ہے حال ہی ہے. ایک شاعر بولتا ہے کہ جو بتوں کو توڑنے والا ہے، جو بتوں کو توڑنے والا ہے اسی کو لوگ بت بنا لیتے کہتے. بت شکن کو ہی لوگ کیا کرتے ہیں؟ بت بنا دیتے. سمجھ رہے بات؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 360 بتوں کو توڑ کے ختم کرے نا. ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑے تھے. تو جو بت شکن ہے، جو خود اپنی زندگی میں بتوں کو توڑ دیا تھا، ایک وقت میں اس کی محبت میں اسی کو بت بنا دیتے. واہ کیا کام کرے جی ابراہیم علیہ السلام، اتنے بتوں کو توڑ ڈالے، زبردست آدمی ہو، چلو ان کی مورتی بناؤ. ہے نہیں؟ سورہ نوح میں ابھی اس سے پہلے والا جو سورہ تھا اس کے اندر وہی بات آئی تھی نا. 5 لوگ تھے نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے. نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے 5 لوگ تھے، بڑے نیک تھے، بہت اچھے آدمی تھے، ایک ایک کر کے انتقال کر گئے. تو اب شیطان کیا بولا؟ اتنے نیک آدمی تھے انہوں مر گئے، تمہارے بچوں کو دکھاتے نہیں کیا ہمارے بڑے بزرگاں کیسے تھے بول کو. اس زمانے میں فوٹو تو تھی نہیں، تو مورتی بنا کو رکھو. ان کی مورتی بنائے، پھر بعد میں مورتی کے سامنے سے خالی گزرتی کیا جی ذرا سلام کر کو جاؤ ان کو. سلام کرنے گئے، پھر اس کے بعد بولا ادب سے بیٹھو بے ذری دیر. وہاں بیٹھنے لگے، پھر ذری دیر ان کے سامنے جو ہے کیا تو بھی کھانے پینے کی چیزیں لا کو رکھو، یہ رکھا ہے. دھیرے دھیرے کرتے کرتے کیا کر دیا؟ ان کے سامنے سجدہ کرنے پر مجبور کرا دیا. شرک شروع ہوا ایسے ہی دنیا میں، شرک ایسے ہی شروع ہوا. جو بتوں کو توڑنے والا ہوتا ہے دنیا اسی کو کیا بناتی ہے؟ بت بنا دیتی. بت شکن کو اہل جہاں نے بت بنا دیا. سمجھے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں اے نبی آپ کہہ دیجئے میں تم کو نفع نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا، مجھے خود اگر کوئی نقصان دے تو اللہ کے علاوہ مجھے کوئی بچا نہیں سکتا، اللہ کے علاوہ مجھے کوئی بچا نہیں سکتا. یہاں ایک اور بات ہے کہ بعض لوگ جو ہے اس بھروسے پر اپنی زندگی کو نہیں بدلتے. میرا بیٹا حافظ ہے، میرا بیٹا حافظ ہے. حافظ کیا کرتا؟ 10 پیڑیاں کو جنت میں لے جاتا جی. بول کو ایڈوانس میں بکنگ کرا لیتے اتنا، حافظ صاحب ہما کو یاد رکھو. بول کو اتنا آسان ہے جنت میں جانا، 2 سال میں حفظ کر لے سکتا آدمی. اب پوری 60 سال کی زندگی میں 2 سال حافظ بن گیا، ختم، جنت پکی ہے اس کو. اسے بھی پکی، اس کے ساتھ جو بکنگ کرا لے لیتے ایڈوانس میں. حافظ صاحب ہم نہ لے جانا دیکھو. بول کو تو اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اے فاطمہ اپنا عمل خود کر لے، اللہ کے عذاب سے میں بھی تجھے نہیں بچا سکتا. یہ مت سوچنا کہ میرے والد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میرے والد پیغمبر ہیں، مجھے بچا لیں گے، ایسا ہرگز مت سوچنا. اللہ کے عذاب سے تجھے میں بچا نہیں سکتا. سمجھے؟ تو یہ مسئلہ ہے. اس لیے ہر آدمی کو اپنا عمل خود کرنا چاہیے. پھر حدیث میں چھینا مول صاحب سفارش کرتی ہیں. مول کو حدیث میں ہے وہ کب اللہ اپنی مرضی سے جب اجازت دیں گے، اور جس کو اجازت دیں گے اس کو اجازت ملے گی. تو اس لیے اس کے اوپر بھروسہ کر لے کے ہم بیٹھ گئے کہ بھئی اب ہمارا کام ختم، فنش، ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ یہ نہیں کہتے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ موت آ جائے. اللہ نبی سے بول رہے ہیں اے نبی مرتے دم تک کیا کرو؟ عبادت کرو. آخری وقت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں گھسیٹتے ہوئے مسجد کو آئے نہیں ہے،
کیا نبی حافظ نہیں تھے؟ کیا اللہ کے پیغمبر نہیں تھے؟ کیا انہوں خود حدیث بولے ہیں، ان کو خود نہیں معلوم تھا؟ لیکن کرے نہیں کرے، عمل آدمی کو اپنا خود کرنا چاہیے. ہاں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اگر اجازت دیں، سفارش کی اجازت دیں، کس کو دیں گے نہیں معلوم، اور وہ کس کس کی سفارش کر سکتا ہے نہیں معلوم. ہمیں اس پر بھروسہ کر کے اپنی پوری زندگی یہ خاموش بیٹھ گئے کہ انہیں بچا لیتا انہیں بچا لیتا، کوئی نہیں بچا سکتا. قل اے نبی کہہ دیجئے انی لن یجیرنی من اللہ احد، کہ مجھے اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا، مجھے اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ سے کون بچا سکتے ہیں؟ اللہ ہی بچا سکتے ہیں. اللہ سے کون بچا سکتے ہیں؟ اللہ ہی بچا سکتے ہیں. ایک بزرگ سے ایک آدمی آگے ایک بزرگ جو ہے سوال کرے کہتے کہ اگر اللہ، مثال سمجھانے کے لیے، اگر اللہ تعالی خود اپنے ہاتھ میں تیر لے کر تیر چلانا چاہے تو اللہ کی تیر سے کوئی بچ سکتے کیا؟ بول کے اللہ خود اپنے ہاتھ سے تیر لے کر چلانا چاہے تو اللہ کی تیر سے کوئی بچ سکتے نہیں بچ سکتے. تو بزرگ بولے ایک آدمی بچ سکتا ہے. کون؟ جو اللہ کے پیروں میں جا کے گر جائے، کیونکہ کوئی اپنے پیر پر تیر نہیں چلاتا. یعنی جو اللہ کا بندہ بن جائے، جو اپنی مرضی کو کس کے مرضی کے مطابق کر دے؟ اللہ کی مرضی کے. ہم گناہ کر کے اللہ کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، تو میں نماز پڑھو والے نہیں پڑھتے جی، گویا کہ کس کے خلاف ہو گئے ہم؟ اللہ کے خلاف کھڑے. تو سامنے جو کھڑے گا اس پر تو تیر چلے گی، جو خود اپنے قدموں میں گرے گا اس پر تیر چل سکتی نہیں چل سکتی. تو اس لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کا بندہ بننا ہے. لن یجیرنی من اللہ احد، مجھے ہرگز اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا. سمجھے؟ ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور میں ہرگز اللہ کے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ، کوئی بچنے کی جگہ نہیں پا سکتا. اللہ کے علاوہ کوئی بچنے کی جگہ میں نہیں پاتا. ابھی اسی سورے کے اندر گزشتہ میں آیا تھا کہ جنات جو ہے بول رہے تھے وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا. جنات جو اڑ سکتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جا سکتے ہیں آسانی سے، بڑی بڑی ان کی زندگیاں ہوتی ہیں، بڑی طاقت ان کی ہوتی ہے. جنات خود یہ بول رہے تھے کہ ہم اللہ کو نہ زمین میں ہرا سکتے نہ آسمان میں ہرا سکتے، کہیں اللہ تعالیٰ کو ہم ہرا نہیں سکتے. تو وہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے لن اجد من دونہ ملتحدا، کہ میں اللہ کے علاوہ کوئی بچنے کی جگہ نہیں پاتا. اگر میں بچنا چاہوں تو کس کے پاس جانا ہے؟ مجھے اللہ ہی کے پاس جانا ہے. اللہ کے خلاف کھڑے ہو کر، اللہ کے خلاف کام کر کے میں ہرگز اللہ کے غصے سے نہیں بچ سکتا، چاہے وہ کوئی کتنا بھی بڑا ہو، چاہے وہ پیغمبر کا بیٹا ہو، پیغمبر کی بیوی ہو، چاہے کوئی کچھ بھی ہو، اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے. اچھا، اب ایک سوال پیدا ہوتا کہ بھئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ امت کو نفع پہنچا سکتے، نہ امت کو نقصان پہنچا سکتے، نہ خود اللہ کے نبی اللہ کے عذاب سے نبی کو کوئی اور بچا نہیں سکتا سوائے اللہ کے، تو پھر نبی کا فائدہ کیا؟ نبی کا فائدہ کیا؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ نبی کو اللہ تعالیٰ کیوں بناتے ہیں، نبی بنانے کا مقصد کیا ہے، بتا رہے ہیں الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ. اس کا تعلق اوپر سے ہے قل انی لا املک ذرا ولا رشدا. اے نبی آپ بول دو کہ میں تمہارے نفع نقصان کا تو اختیار نہیں رکھتا، لیکن الا مگر میں اختیار رکھتا ہوں، املک بلاغا من اللہ ورسالاتہ. اوپر بولے تھے لا املک میں اختیار نہیں رکھتا، الا مگر، یعنی اس کے بعد والی چیز کا میں کیا کرتا ہوں؟ اختیار رکھتا ہوں. کس چیز کا اختیار رکھتا ہوں؟ بلاغا من اللہ، اللہ کی طرف سے پہنچانے کا، ورسالاتی اور اللہ کے پیغامات کو ادا کرنے کا، یہ میں اختیار رکھتا ہوں. ارے نبی کو اللہ تعالیٰ پھر کیوں بھیجے ہیں بھائی؟ نبی نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے، تو پھر اللہ بھیجے گے کو نبی کو؟ تو بتا رہے اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجے ہیں اللہ کا حکم پہنچانے کے لیے. فارسی میں پیغمبر بولتے، پیغمبر اصل میں پیغام بر، پیغام کو لے جانے والا، جو میسج ہے میسنجر، میسج کو لے جانے والا.
تو پیغمبر کا کام کسی کو عذاب سے اس سے بچانا نہیں ہوتا، ان کا کام کیا ہوتا؟ اللہ کی بات کو پہنچانا. وما علینا الا البلاغ المبین، ہماری ذمہ داری کھل کر ڈرانے کی ہے. اللہ کے عذاب سے ہم ڈرائیں گے، اچھی اور بری باتوں کو بتائیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والے ہیں اس کا ہم کو کوئی اختیار نہیں ہے. اور اسی طرح اللہ کے جو پیغامات ہوں گے وہ ہم جو ہے امت کو پہنچائیں گے. اگر اللہ کا پیغام دنیا میں آ جائے، امت تک پہنچ جائے، اس کے بعد بھی اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرے تو یہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، بلکہ یہ تو خود اپنے پاؤں پر کوڑائی چلانے والا ہے، یہ خود اپنے لیے جہنم کا گڑھا کھود رہا ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے. خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جنت والے جنت میں ہمیشہ رہیں گے، جہنم والے جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ ایمان والے کی نیت ہر وقت اللہ پر ایمان لانے کی تھی، اس لیے ہر وقت کی اللہ تعالیٰ اس کو جنت دیتے ہیں. اور کافر 1000 سال بھی جیتا تو بھی اس کو اللہ تعالیٰ کا انکار ہی اللہ کا کرتا، اس لیے اس کی نیت چونکہ ہمیشہ اللہ کا انکار کرنے کی تھی، اس لیے اس کو ہمیشہ کی جہنم. اور ایمان والا ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی نیت رکھتا تھا، اس لیے اس کو ہمیشہ کی جنت. تو اس کے لیے ہمیشہ جہنم ہوگا، جہنم کی آگ ہوگی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. آگے ایک بات یہ بتا رہے ہیں کہ مکے کے مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تانا دیتے تھے، ایک چیز سے ڈراتے تھے. وہ کیا تھی؟ 27ویں پارے میں بھی وہ بات آئی ہے سورۃ القمر کے اندر، اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر ام یقولون نحن جمیع منتصر سیہزم الجمع ویولون الدبر. مکے کے جو مشرک تھے قریش، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سے ڈراتے تھے، تمہیں بہت کم لوگ ہیں، گینے چنے ہی مسلمان، اور ہمیں پورا گاؤں ہے، پورا ملک ہے، ہمیں پورا عرب بت پرستی کر رہا، عرب کے ایک گاؤں میں ذرے لوگ ہیں، تمہیں آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے تم، اس وجہ سے سوچ سمجھ کر دیکھ سمجھ کر رہو، ہم تمہارے کو مار دیتے، تمہارے کو نقصان پہنچاتے، ایسا جو ہے تانا دیتے تھے، ایسا ڈراتے تھے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا جواب یہاں دے رہے ہیں. اور یہی دھمکی آج بھی ہم کو دی جا رہی. ہمارے ملک کے اندر ہم کو کیا بولتے ہیں؟ مائنارٹی. کیا بولتے ہیں؟ مائنارٹی. اور انہوں میجارٹی کہتے ہیں، انہوں میجارٹی اور ہم مائنارٹی. بار بار کیا کہ ان کے باوا کے ملک میں رہ سر کا ہمارے اوپر احسانہ جتلاتے رہتے، ہمیں تمہارے کو رہنے دیے، ہمیں تم نہ نماز پڑھنے دے رہی. ارے بیوقوف، ہم یہاں بائی چانس نہیں، بائی چوائس ہے، چاہ کر ہی ہمیں یہاں، بائی چانس اتفاق سے نہیں ہے. ہمارے علماء، ہمارے مسلمان جتنی اس ملک کی قربانی، جس ملک کے لیے قربانی دیے ہیں، تمہارا ایک جنا بھی قربانی نہیں دیا، سب دھوکے بازا تھے، انگریز کا ساتھ دے رہے تھے. جاؤ انڈیا گیٹ میں دیکھ لو، جتنے ہزاروں شہیدوں کے نام سب سے زیادہ لکھے ہوئے وہ مسلمان ہیں. انڈیا گیٹ گواہی دیتا ہے کہ سب سے زیادہ جنگ آزادی لڑنے والے مسلمان تھے. لیکن ان کو جب کیا بولتے؟ اے میرے ہم نشین چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں، بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں. جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. تو جب اس باغ کو خون کی ضرورت تھی تو سب سے پہلے گردن ہمیں پیش کرے. جب باغ سج گیا، اس میں پھول لگ گئے، تو یہ اب پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل وطن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. یہاں کے پھول تو کیا، یہاں کانٹوں پر بھی تمہارا حق نہیں ہے بولتے. تو یہ تانا ہر زمانے میں دیا جاتا ہے. ایک بات سمجھیے اچھی طرح سے، یہ جو امتوں کے جو قصے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں قرآن میں، فلاں نبی کا قصہ ایسا ہوا، ان کی امت ایسا کری، نبی نے ایسا کیا، یہ جو باتیں بتا رہے ہیں یہ خالی قصے کے لیے نہیں ہے، یہ قصے ریپیٹ ہوتے رہتے. یہ قصے کیا ہوتے ہیں؟ ہر زمانے میں ریپیٹ ہوتے رہتے. سمجھے؟
آج ہمارے کو NRC بول کے ڈرا رہے ہیں. کیا کرتے تمہارے کو ملک سے باہر نکال دیتے, اور انہوں بیوقوفہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ قانون لانے والے ملک ہے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چاہیے NRC. اسی وقت جو ہے بولے قالت لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا, کہ اگر تمہیں ہمارے ملک میں رہنا ہے تو تم کو کیا کرنا پڑے گا, یا تو دھرم پریورتن کرنا پڑے گا, گھر واپسی کرنی پڑے گی, یا نہیں بول تو تمہیں ہمارا ملک چھوڑ کے چل جاؤ. تو NRC کا مسئلہ قرآن میں اللہ پہلے بتا دیے. تو وہ جو باتیں قرآن میں آئی تھی, جو دھمکیاں پہلے زمانے کے لوگ اپنے اچھے لوگوں کو دیے تھے, وہی دھمکیاں ریپیٹ ہوتے رہتی. اسی لیے قرآن پڑھو بولتے سو. یہ جو چیلنجز ہمارے سامنے آ رہے ہیں یہ کبھی نئے نہیں ہے. ان لوگوں کی کیا اوقات ہے, 5 سال میں کٹورا لے کے پھر آ جاتے. ان سے بڑے بڑے بادشاہ, ان سے بڑے بڑے لشکر رکھنے والے, ہزاروں سال حکومت کرنے والے بڑے طاقتور لوگ, ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے عذاب میں گرفتار کر لیا. فرعون کو اللہ تعالیٰ چٹا دیا. قارون جیسے جو ہے بڑے مالدار کو اللہ تعالیٰ ختم کر کے رکھ دیا. ان کی کیا اوقات ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ مکڑی کا جالا ہے. تو اس لیے ان کی دھمکیوں سے وہی ڈرتا جو قرآن نہیں پڑھتا. جو قرآن نہیں پڑھتا وہی آدمی ان کی دھمکیوں سے ڈرتا. نیوز سن کے گھبرا جا رہا, ہمارے کو نکال ڈالتی کہتے, ہمارے کو ایسا کر ڈالتی کہتے. اجی دیوانے آدمی, ساری باتیں قرآن میں اللہ بول دیے ہیں ایسا ہوتا بول کے, اور اس کے جواب میں ہمیں کیا کرنا وہ بھی اللہ تعالیٰ بول دیے. اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا, دھمکی دیے انہوں کہ تمہیں ہمارے ملک میں رہنا ہے تو دھرم پریورتن کرنا, اپنے آپ کو ہندو بنا لینا, نہیں بولتا ایسے چلے جاؤ. تو اللہ تعالیٰ جواب کیا دیے, اے مسلمانوں تمہارے کو انہوں اپنے ملک سے نہیں, ہمیں ان کو دنیا سے نکال دیں گے. انہوں تمہارے کو تمہارے ملک سے نہیں نکالیں گے, بلکہ ہم ان کو کیا کریں گے, ملک سے نہیں دنیا سے نکال دیں. لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. لیکن ایسا اللہ میاں کرنا ہو تو 2 چھوٹی باتیں ہیں. کیا ایسا اگر اللہ کرنا ہے, دشمن جب دھمکی دے رہا ہے تو اللہ اس سے نمٹنا بولے تو اللہ سے ڈرنا. ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي, یہ اس کے لیے ہوگا جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے. اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز میں رونا ہے اس کو, اللہ کے سامنے جواب دینے کا ڈر اس کے دل میں ہو, اللہ کی وعیدوں سے اس کو ڈر ہوتا ہو کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ یہ کریں گے. اللہ کی وعیدوں سے اسے ڈر ہوتا ہو. جس کا دل ایسا ہوگا اس دل کو کبھی کوئی ہرا نہیں سکتا. وہ مائنارٹی میجارٹی کوئی مسئلہ نہیں ہے اسلام کے اندر. اچھی طرح یاد رکھ لو, ہر زمانے میں حق والے کمچ رہتے تھے. ہر زمانے میں حق کو ماننے والے کم ہی رہتے تھے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اللہ قرآن میں صاف لفظوں میں فرما رہے ہیں کتنی چھوٹی جماعتیں ایسی ہیں جو بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ گئیں, مائنارٹی میجارٹی پہ غالب آ گئی. یہ ایک وقت کا 2 وقت کا نہیں, بار بار ہوا ہے. انشاءاللہ اب بھی ہوگا, اب بھی ہوگا. شرط کیا ہے, ہم اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان بنانا. ہم کو کسی اور کی غلامی نہیں کرنا ہے, صرف اللہ کی غلامی کرنا ہے. ملک کو بدلنے کے واسطے جا کو ووٹ بدلنے کی ضرورت نہیں. ملک کا نام بدلنے کے لیے اپنے آپ کو بدل دو. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو میرا نہ بنتا تو نہ بن, اپنا تو بن. تو پوری دنیا کو بدل نہیں سکتے ہم, اپنے آپ کو بدل سکتے نا. اپنا گھر بدل سکتے ہیں. اپنے گھر میں 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرو, اپنے گھر کو قرآن سے سجاؤ, اپنے گھر کو دعوت سے سجاؤ. پھر انشاءاللہ دھیرے دھیرے دنیا پوری کیا ہو جائے گی, سدھر جائے گی. تو مائنارٹی اور میجارٹی کا جو تانا ہے وہ اس وقت میں بھی تھا. تو یہ سورہ کب کا ہے, مکے کے درمیانی زمانے کا. مکے کے درمیانی زمانے کا. اس وقت میں یہ لوگ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈراتے تھے کہ ہمیں میجارٹی میں ہے, پورا مکہ ہمارے قبضے میں ہے, پورے عرب کے ہمیں سردار ہیں, تمہاری کیا اوقات ہے, تم 100-200 اتنا بھی نہیں ہے, ایسا بولتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے اچھا ٹھیک ہے, کس کی طاقت زیادہ ہے, کس کے ساتھ اللہ کی مدد زیادہ ہے وہ معلوم ہو جائیں گا آپ کو. یہ آیت کب اتر رہی ہے, مکے کے 6ویں سال میں, اور اس پر اللہ تعالیٰ عمل پورا کرے 15 سال بعد. اس آیت کے اترنے کے 15 سال کے بعد مکہ فتح ہوا.
اس آیت کے اترنے کے 15 سال کے بعد مکہ فتح ہوا. اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ آج سے 15 سال پہلے پورا عرب ہمارا بولتے تھے, مکہ ہمارا بولتے تھے, پوری دنیا ہماری بولتے تھے. آج کہاں گئی تمہاری دنیا؟ آج کہاں گیا تمہارا عرب؟ آج تو کچھ نہیں ہے. کیا ہوا؟ تمہاری طاقت ٹوٹ گئی. لشکر کہاں گیا تمہارا؟ کہاں تھے وہ بڑے بڑے نعرے؟ کہاں گئے تمہارے بت؟ سب گئے پانی میں. کیونکہ اللہ پیشن گوئی دے رہے ہیں. 15 سال پہلے ہی اللہ بتا دے رہے ہیں اگلے سالوں میں ہونے والا ہے. اللہ اکبر, کیسا علم غیب اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں اللہ جو ہے بتا رہے ہیں. حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا. یہ لوگ تو بڑے بے شرمی ہیں. کتنا بھی ان کو توحید کی دعوت دے لو, کتنا بھی اللہ کے ایک ہونے کو بتا لو, بت پرستی کی, شرک کی کتنی بھی برائی بیان کرو, انہوں مانتے نہیں. کب مانیں گے؟ حتی, یہاں تک کہ اذا رأوا, جب وہ خود دیکھ لیں گے, ما یوعدون, وہ چیز جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا. یہاں تک کہ جب وہ خود دیکھ لیں گے وہ چیز جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں حق غالب رہتا, حق غالب رہتا, اللہ کا کلمہ بلند ہو کر رہے گا. بولتے تھے نہیں بولتے تھے؟ بولتے تھے. تو جو وعدہ ان سے کیا جا رہا تھا, جب اس وعدے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے, اپنے ہاتھوں سے خود کعبۃ اللہ کی چابیاں جب وہ سپرد کریں گے, تب ان کو سمجھ میں آئے گا اللہ, اس ایک اللہ کو ماننے میں کیا طاقت تھی. 15 سال میں دنیا بدل کے رکھ دیے. حتی اذا رأوا ما یوعدون, یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے وہ جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا تھا, فسیعلمون, تو وہ ان قریب جان لیں گے. ان قریب بولتے اس کو لگنے میں کتنے سال لگے؟ یہ وعدہ پورا ہونے میں 15 سال لگے. فسیعلمون, ان قریب وہ جان لیں گے, من اضعف ناصرا, کس کا مددگار کمزور ہے, کون مددگار ہونے کے اعتبار سے کمزور ہے, وہ اقل عددا, اور تعداد کے اعتبار سے کون کم ہے, مائنارٹی کون ہے, کمزور کون ہے, بعد میں معلوم ہوتا جاتی. یہ کب بول رہے ہیں؟ ایسے زمانے میں جب مسلمان بری طرح سے پس رہے تھے. مکے کا درمیانی زمانہ, یہ وہ زمانہ جس زمانے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی دھوپ میں لٹایا جا رہا تھا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسیروں میں لپٹ کر اوپر نیچے سے دھواں دیا جا رہا تھا, خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ کو چھیلا جا رہا تھا. یہ وہ زمانہ جس وقت عورتوں پر ظلم کیا جا رہا تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر تھوکا جا رہا تھا, آپ کو مارا جا رہا تھا. ایسے سختی کے زمانے میں ایسی امید کی بات قرآن ہی کر سکتا ہے, کوئی اور نہیں کر سکتا. کوئی کر سکتا ہے؟ دشمن چاروں طرف سے آپ کو گھیرا ہوا ہے, پوری طرح سے آپ مجبور ہیں. ایسی مجبوری کی حالت میں اگر کوئی یہ کہہ دے آپ سے کہ یہ سب ظلم ان کا ختم ہونے والا ہے, ہمارے لیے کامیابی ملنے والی ہے, تو بظاہر آنکھیں یہ کہتی ہیں بیوقوف ہو گئے ہو, چاروں طرف سے دشمن کی نرغے میں پھنسے ہوئے ہیں, ہر طرف سے دشمن ہم کو ستا رہا ہے, کیسے کوئی ہماری مدد کر سکتا ہے؟ تو اللہ فرما رہے کوئی اور نہیں کرے گا, اللہ ہی کرے گا. اور اس بات کا یقین مسلمان تو کرتے ہی ہیں, ان کو بھی ہو جائے گا. حتی اذا رأوا ما یوعدون, اپنی آنکھوں سے خود وہ دیکھ لیں گے وہ وعدہ جس کا ان کو جو وعدہ ان سے کیا جا رہا ہے, تب ان کو معلوم ہو جائے گا من اضعف ناصرا, مددگار کے اعتبار سے کون کمزور ہے. کس کے مددگار کمزور ہیں؟ کیا نبی کے صحابہ جو پیٹ پر پتھر باندھتے تھے بھوک کے فاقے کی وجہ سے؟ ارے کمزوری جسمانی کمزوری ہے, لیکن ان کی روح اتنی مضبوط تھی کہ تمہارے لاکھوں پر بھاری ہوتے تھے. جسم کی طاقت اصل طاقت نہیں ہے, یہ جو روحانی طاقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بڑھا رہے تھے. صحابہ کو بغیر جو ہے زیادہ لمبے کپڑے نہیں ہوتے تھے, زیادہ کھانا پینا نہیں ہوتا تھا, زیادہ اونچے مکانات نہیں ہوتے تھے. اسے دیکھ کر تم سمجھ رہے کہ کمزور ہے, پتہ چل جائے گا کمزور کون ہے. تمہارے بڑے بڑے محلات, تمہارے بڑے بڑے لشکر, تمہاری یہ دولتیں کچھ بھی کام نہیں آئے گا, اور تمہاری یہ میجارٹی بھی کام نہیں آئے گی. اقل عددا قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا. ایک اور بات, مکے کے مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات یہ بولتے تھے, اے اللہ کے نبی, آپ بولتے اپنے آپ کو پیغمبر, میرے پاس وحی آتی, فرشتے آتے میرے پاس, بولتے ٹھیک ہے, وہ ہمیں اسلام نہیں لاتے تمہارے اوپر, کیا کہ قیامت آتی بول رہے نا تمہیں, وہ کب آتی ذرا بولو کہاں, ایسا بول کے چھیڑتے تھے نبی کو. وہ عذاب آتا, قیامت آتی, کیا کہ بولتے نا تمہیں, وہ کب آتا ذرا پکا بول ڈالو کہاں, کون سے سال میں آتا, کون سے مہینے میں آتا. تو ایسا کر کے نبی علیہ السلام کو اکساتے تھے
کیا بول کے؟ قیامت کب آتی بولو بول کے. اب ظاہر بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قیامت کے بارے میں جانتے نہیں، تو وہ بات بار بار پوچھ کے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں سمجھا رہے ہیں کہ اے بے وقوف ہو، نبی سے تم قیامت کا علم معلوم کر رہے ہو، قیامت کب آتی اس کو اور نبی کی نبوت کو کوئی تعلق نہیں ہے. قیامت کب آتی اس کو اور نبی کی نبوت کو کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ رسول کیا آتے ہیں؟ اللہ کے احکام بتانے کے لیے آتے، شریعت کو نافذ کرنے کے لیے آتے، یہ ان کا کام ہوتا ہے. اور دنیا کب ختم ہو جائے گی اس کا یقین، اس کا حتمی علم تو صرف اللہ کو ہے. تو اگر نبی اللہ کی آیتوں کو بتا رہے ہیں اور احکام کو بتا رہے ہیں لیکن قیامت کا علم نہیں بتا رہے کہ قیامت کب آنے والی ہے، تو اس سے یہ مت سمجھو کہ نبی علیہ السلام جو ہے قیامت کا علم نہیں بتا رہے تو لہذا نبی نہیں ہے، ایسا مت، کیونکہ وہ نبی کی ٹاپک میں ہی نہیں ہے. ارے سمجھ رہے ہیں بھائی بات کو؟ ہر آدمی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، وہ آدمی اس ڈپارٹمنٹ سے متعلق کام کرتا ہے. اس ڈپارٹمنٹ والے کو اس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں پوچھیں. ایک جنا بس ڈرائیور ہے، بس چلا رہا، اس کو جا کر پکڑ لیے، تیرے کپڑے بھی خاکی کپڑے ہیں، وہاں کرائمس ہو رہے ہیں، کیا کر رہا تو یہاں بیٹھ کو؟ بولتا ان کیا بولتا میں پولیس. تو بھی اسے کپڑے پہنانا بولتا، اور بابا کپڑے سیم ہے لیکن میرا ڈپارٹمنٹ الگ ہے، میں کرائم روکتا نہیں، میرا کام کیا؟ بس چلانا، یہ میرا کام ہے. میرے کو پکڑ کو کرائم کو روک بولتا میں کیا کروں؟ پولیس کو پکڑ کو بس چلا بولتی ہیں بس اسٹینڈ میں، تو پولیس کیا بولتا؟ وہ میرا کام نہیں ہے. کیسا اللہ تمہارا کام نہیں؟ تو بھی گورنمنٹ کا، چنے بھی گورنمنٹ کا. تو گورنمنٹ کا رہا تو ڈپارٹمنٹ الگ ہے نہیں ہے، ہر ایک کے اختیارات اور حدود الگ ہے نہیں ہے. تو لہٰذا نبی کا اختیار کیا ہے؟ شرعی حکام کو بتانا ہے، اور جو باتیں اللہ تعالیٰ ان کو بتائے وہ بتانا ہے. اور قیامت کا علم اللہ کسی کو دیاش نہیں ہے، تو وہ پوچھتے پوچھتے تمہیں نبی کو بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے اے نبی آپ کہہ دیجئے، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، ان ادری، میں نہیں جانتا، ان ادری، میں نہیں جانتا، اقریب، کیا قریب ہے، ما توعدون، وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی قیامت قریب ہے، ام یجعل لہ ربی امدا، یا اس کے لیے میرا رب ایک لمبی مدت بنائے گا، مجھے نہیں معلوم. یعنی جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا وہ نزدیک آنے والی ہے یا ایک لمبے زمانے میں آنے والی ہے، مجھے نہیں معلوم. سمجھے؟ تو نہیں معلوم بولنا بھی علم، نہیں معلوم بولنا بھی علم ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ایک مرتبہ 40 مسئلے پوچھے، اس میں سے 4 کا جواب دیے، 30 پر 6 کا جواب نہیں دیا انہوں. اگر ہمارے جیسے لوگ آتے تھے کہیں کہ مولانا جی نو کیا بھی معلوم نہیں ان کو، 40 سوالہ کرے تو 4 جواباں دی، 30 پر 6 جواباں نہیں معلوم بولتی ہیں بول کے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا ادری نصف العلم، مجھے نہیں معلوم بولنا بھی آدھا علم کہتے، مجھے نہیں معلوم بول کے بولنا بھی آدھا علم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نہیں معلوم ہو کو معلوم بول رہے ہیں تو یہ جہالت، اس لیے کہ اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ اسے کیا نہیں معلوم، اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ اسے کیا نہیں معلوم. تو لہذا نہیں معلوم ایسی چیز کو نہیں معلوم ہے بول دینا یہ علم، کم سے کم اسے اتنا تو معلوم ہے نا کہ مجھے یہ معلوم ہے یہ نہیں معلوم ہے. تو نہیں معلوم ہے بولنا بھی علم ہے. تو یہاں ایسا نہیں ہوا کہ قیامت کے بول تو بول رہے فلاں تاریخ کو فلاں سال کو، ایسا نہیں ہے. اچھا یہاں سے ایک اور بات ہے، ذرے لوگ جو ہیں من گھڑت حدیثاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بنا کر پیش کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 1000 سال ہونے سے پہلے قیامت آ جائیں گی، فلاں 2000، ہمارے بچپن میں سنتا تھا 2012 میں قیامت آ جاتی کہتے بول کو. جب اس ٹائم پہ کون سا کی فلم بھی بنا تھا 2012 میں پورا امریکہ ختم ہو جا رہا، بریجاں ٹوٹ جا رہی ہیں، یہ ہو جا رہا، 2012 جا کو 12 سال ہو گیا. تو یہ جو پھینکنے والے پھینکتے رہتے فلاں تاریخ میں ختم ہو جاتا، فلاں سال میں ختم ہو جاتا، وہ سال بولنے سے پہلے انگلش ختم ہو گیا تھا. تو یہ سب بیکار باتیں ہیں. قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان ادری، میں نہیں جانتا، اقریب ما توعدون، کہ کیا وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قیامت قریب ہے یا اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک لمبی مدت بنانے والے، مجھے نہیں معلوم. کیوں؟ ابھی تو جی تمہارے کو نہیں معلوم قیامت کب آتی بول کے. تو وہ ایک مثال سمجھا اس میں، ڈرائیور کو کیا کر رہے ہیں پکڑ کے، جو وہاں کرائم ہو رہا تو جی جا کو بچا سکتے ہیں تمہیں، بولتا ہوں میرا ڈپارٹمنٹ نہیں بھائی وہ، یا پولیس کو بول رہے ہیں بس کہیں کو نہیں چلا رہی ہیں بول کو،
तुम्हें सेम सेम ड्रेस पहन ली तो कलर एक ही है, तो बोल तो कलर एक होने से डिपार्टमेंट एक नहीं है। ये अलग बात है कि सब भी गवर्नमेंट के तहत इस काम कर रहे हैं, मगर उनका शोबा अलग, हमारा शोबा अलग, उनके इख्तियारात अलग, हमारे इख्तियारात अलग। क़यामत कब आती, ये इल्म तकवीनी है, और नबी को जो दिया जाता वो इल्म तशरीई दिया जाता। इल्म तकवीन, इल्म तशरीअ, दोनों में फर्क है। आप लोगों को वाक़या याद होगा, मूसा अलैहिस्सलाम से एक मर्तबा कौम में से एक आदमी खड़े होकर पूछा कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा इल्म वाले कौन है? तो मूसा अलैहिस्सलाम क्या बोले? मैं सबसे ज्यादा इल्म वाला मैं छू बोले। बात तो अपनी जगह सही थी, मगर अल्लाह को यह जवाब पसंद नहीं आया। मैं बोल को कहीं को बोले, अल्लाह को मालूम बोलना था, मैं बोल को बोले। तो अल्लाह ताला क्या करे, मूसा अलैहिस्सलाम को बोले कि दुनिया में एक बंदा ऐसा भी है मेरा जो तुमसे भी ज्यादा इल्म रखता है, जाओ उसके पास बोल के। खिजर अलैहिस्सलाम के पास भेजे नहीं, तो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के पास जो भेजे, खिजर अलैहिस्सलाम को जो इल्म अल्लाह दिए थे वो इल्म तकवीन था, कायनात को चलाने के बारे में, किसकी कब मौत होने वाली है, कहां क्या वाकया पेश आने वाला है। कभी कोई चीज गलत दिखती लेकिन उसमें खैर छुप कर रहता, और कभी कोई खैर दिखता लेकिन उसमें गलती छुप कर रहती, अच्छाई में बुराई, बुराई में अच्छाई छुपी हुई रहती। इसका इल्म, इस इल्म को क्या बोलते हैं? इल्म तकवीनी, कायनात को चलाने का, दुनिया का निजाम संभालने का इल्म। ये नबियों को नहीं दिया जाता, समझे? तो मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर थे, उनको शरीयत का इल्म दिए थे, तकवीन का इल्म नहीं दिए थे। और क़यामत का वक्त मालूम करना, क़यामत किस साल आने वाली है, किस दिन आने वाली है, ये इल्म तकवीन है, ये नबियों को नहीं दिया जाता। नबियों को कौन सा इल्म दिया जाता? शरीयत का। तो शरीयत वालों से उठाकर क्या पूछ रही तुम्हें? तकवीन का मसला पूछ रहे हैं, तो ये गलत है नहीं है? तो ये वही बात है, मैं नहीं जानता कि वो कब आने वाली है, इसलिए कि इसका इल्म किसको है? अल्लाह को है। और आलिमुल गैब, अल्लाह ताला क्या है? भेदों को जानने वाला है, अल्लाह ताला गैब को जानने वाला है। इसमें दोनों बातें आ गई, क़यामत कब आती, इसका गैब भी अल्लाह ही जानते हैं, और मक्के में मुसलमानों को गलबा कब मिलेगा, इसका वक्त भी सही माने में अल्लाह ही जानते हैं। आलिमुल गैब, वो गैब की बातों को जानने वाला। गैब बोल तो क्या? बिन देखी बातों को, जो बिन देखी बातों को जानने वाला है वो सिर्फ अल्लाह ही है। फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, अल्लाह अपने गैब पर किसी को जाहिर इत्तिला नहीं देता, अपनी गैब पर अल्लाह ताला किसी को इत्तिला नहीं देता। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। के क़यामत कब आने वाली है, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है। बारिश कब बरसने वाली है, कितनी बरसने वाली है, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है। कल क्या होने वाला है, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है। किसकी मौत कब होने वाली है, ये इन सब चीजों का इल्म किसको है? अल्लाह को है। अल्लाह के अलावा किसी को इसका इल्म नहीं है। तो अल्लाह ताला गैब को जानने वाले हैं। अल्लाह अपने गैब के इल्म पर किसी को वाकिफियत नहीं देते। अल्लाह का इल्म नबी भी नहीं जानते। गैब का इल्म किसके पास भी नहीं है? नबी के पास भी नहीं है। क्या मौलाना तुम ऐसी बात बोल रहे हैं? अब ये हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले ना क़यामत के करीब ऐसा होता वैसा होता बोल के, ये सब गैब की बात है। तो पुराने जमाने में हजारों साल पहले हुए सो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के किस्से को, असहाबे कहफ के किस्से को नबी बोल डाले, वो गैब की बात है ना। गैब और अंबाए गैब दोनों में फर्क है। इल्म गैब, इल्म गैब किसको बोलते हैं? शॉर्टकट में मैं बता रहा हूं कि दुनिया के अंदर पूरी कायनात में कब कब कहां कहां क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होने वाला है, कितने समंदर हैं, समंदर के पानी में कितने खतरे हैं, अल्लाह को मालूम है। यह है इल्म गैब। कितने दरख्त हैं, उन पर कितने पत्ते हैं, कौन सा पत्ता कब झड़ने वाला है, कहां झड़ने वाला है, इसका इल्म किसको है? अल्लाह को। इसे बोलते हैं क्या? इल्म गैब। और ये इल्म गैब सिर्फ किसके पास है? अल्लाह के पास है। अब अल्लाह ताला क्या करते हैं? अपनी तरफ से कुछ गैब की बातों को नबी को देते, अपनी तरफ से कुछ गैब की बातों को क्या करते हैं? नबी को देते। तो नूही इलैका मिन अंबाइल गैब, अल्लाह ताला फरमाते हैं गैब की कुछ बातों को हम क्या करते हैं? तुम्हारे पास वही करते हैं। तो वो बात जब अल्लाह नबी को बताया तो नबी गैब को जानने वाले कहां हुए?
غیب کو جاننا بول تو وہ بات خود اس کو معلوم رہنا، کسی اور کو نہیں معلوم رہنا. مثلا میرے ایک راز کی بات ہے، کسی کو بھی نہیں معلوم، میرے ماں باپ کو بھی نہیں معلوم، کسی کو بیوی کو بھی نہیں معلوم، اگر وہ بات میں اپنے کسی خاص دوست کو بولتا ہوں تو انہیں عالم الغیب بن جاتا کیا؟ میرے بارے میں وہ بات جو دنیا کا کوئی آدمی نہیں جانتا، وہ بات میں کیا کر دیا، میرے دوست کو بول دیا، خالی انہیں ایک جنت جانتا وہ میری بات، تو انہیں عالم الغیب بنتا کیا؟ نہیں بنتا. کئی کو اس کو بتا سکون نہیں، انہیں اپنی طرف سے جانا کیا؟ نہیں جانا. تو نبیوں کو جو غیب کی خبریں دی جاتی وہ کس کی طرف سے دی جاتی؟ اللہ کی طرف سے دی جاتی. خود نبی اپنی طرف سے وہ علم حاصل نہیں کرتے. یہاں علم غیب کا مسئلہ چھڑ رہا ہے اس لیے کہ اور وقت بھی ذرا کم ہے. انشاءاللہ یہ مسئلہ آئندہ جمعہ میں جو ہے تفصیل سے بیان کریں گے. بہت لمبا مسئلہ ہے. علم غیب کے اوپر مستقل فرقے وجود میں آئے دنیا کے اندر. آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ عالم الغیب ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون، یعنی جو ہو گیا اور جو ہونے والا ہے سب کا علم اللہ کے نبی کو تھا بول کے ایسا دعویٰ کرتے ہیں. تو یہ دعویٰ بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں جگہ جگہ یہ بات وضاحت سے فرما رہے ہیں کہ لا یعلم الغیب من فی السماوات والارض الا اللہ. زمینوں آسمانوں میں کوئی بھی اللہ کے علاوہ غیب کو نہیں جانتا. اتنی صاف صاف آیتوں کے آنے کے باوجود کچھ قصوں کو لے کر لوگ کیا کر دیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب بول ڈالے. کچھ قصوں کو، کچھ واقعات کو دیکھ کر کیا کر دیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب بول دیے، جبکہ یہ سراسر جھوٹ اور غلط بات ہے. اس مسئلے کو انشاءاللہ مستقل آئندہ جمعہ میں بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب